السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، آخری سفر جنازہ ٹریننگ کورس میں ہم آج ایک بہت ہی کریٹیکل مرحلے کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ میں ایسا ہو کہ ہمارے سامنے کسی کا انتقال ہو تو اس وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو یقینی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور موت آنی ہی ہے۔ اگر ہو گیا کہ کسی کا انتقال ہمارے سامنے ہو تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت پر۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت پر، جو مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہو وہ آنکھوں کو ہمیں بند کرنا چاہیے۔ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وقد شق بصرہ، اور ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی تھی۔ فغمضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، آنکھیں دیکھتی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ آنکھیں جو کھلی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اطلاع ملنے پر ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ ہم اس بات کو جب کہتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے، اور یہ لوٹنا ہی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ کہنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ ہم خود بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں اور اللہ کے پاس واپس ہم سب کو لوٹنا ہے۔ اسے کہنے کے بعد ہمیں مرنے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے، جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ، اور ان کے درجے کو بلند کر دے۔ تیسری چیز ہم یہ کریں گے کہ مرنے والے کو چادر سے ڈھانپ لیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سجی ببرد حبرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر سے جس کے اوپر کچھ ڈیزائن تھی اس سے ڈھانپا ہوا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر چہرے پر ڈال دینا ہمیں ملتا ہے، مرنے والے کے چہرے کو کور کر لینا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے کو کھولا، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ آئے تو انہوں نے چہرے کو کھول کر کے پیشانی پر بوسہ دینا ہمیں ملتا ہے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہے، قریبی دوست ہے، وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ چہرہ اور سر ایک اور حال میں نہیں ڈھانپا جائے گا، وہ ہے کہ اگر مرنے والا محرم ہو، احرام کی حالت میں انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اس کے سر کو، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے چہرے کو بھی نہ ڈھانپو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن محرم جو احرام کی حالت میں ہو وہ اٹھے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تو تیسری چیز جو ہم نے دیکھا کہ چادر سے مرنے والے کو ڈھانپ لیا جائے۔ چوتھی چیز اس تعلق سے یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا، اور دعا کے اندر میرے بھائیوں میری بہنیں، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس وقت پر فرشتے آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں دل کھول کر دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں کی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایتی یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند کر دے۔ آپ بھی دعا کریں، اے اللہ فلاں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے درجے کو بلند کر دے۔ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور جو ان کے پیچھے والوں کے لیے اللہ تو خلیفہ ہو جا، تو دیکھ ریکھ کرنے والا ہو جا۔ یہ تو چلے گئے، تو ان کے جو پیچھے والے ہیں جو رہ گئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے دیکھ ریکھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ان کا خلیفہ ہو جا۔ اللہم اغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے اے رب العالمین۔ تو ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اس کے اندر۔ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس میں نور بھر دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی۔ ایسے وقت پر ہم خود کے لیے بھی دعا کریں، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے
ام سلمہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی انہوں نے وہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے اپنی اس مصیبت میں اجر دے دے، بدلہ دے دے، ثواب دے دے، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهُ، اور مجھے ان کی جگہ کوئی بہتر دے دے۔ مطلب جو چیز گئی ہے، جو ایک انسان کا انتقال ہوا ہے، اللہ کوئی اور بہتر راستہ میرے لیے نکال دے اور مجھے اس سے بہتر کچھ دے دے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو دعا کی، انہوں نے سوچا کہ ابو سلمہ بہترین صحابی ہے، بہت بہترین شوہر تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، انہوں نے سوچا کہ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد کے دنوں میں ان کی عدت ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور وہ ہماری ماؤں میں سے امہات المومنین میں سے بنی۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بہتر دیا، حالانکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کون بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا۔ تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے۔ یاد کریے اس وقت کو جب ہم ماں کی کوکھ میں تھے، ہمیں وہاں کھانا کیسے ملتا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں کھانا دیتا تھا۔ کیسے ملتا تھا؟ ماں سے آئی ہوئی وہ نس، وہ نال جسے کہتے ہیں، وہ امبلیکل کارڈ جسے کہتے ہیں، اس سے غذا ملتی تھی بچے کو۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ ذریعہ کٹ گیا۔ جب ہم باہر اس دنیا میں آئے تو وہ ذریعہ جس سے ہمیں رزق مل رہا تھا اتنے مہینوں تک، وہ ذریعہ کٹ گیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کا دوسرا انتظام کر دیا۔ ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے دودھ دے دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق دینے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا، رزق دینے والا اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس بات کو کوئی بھول گیا تو لوگ غم کے اندر جا کر کئی سارے حرام کام کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہاں پر اہم بات ہے، ہم نے پہلے آنکھیں بند کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، چادر سے ڈھانپا، ہم نے دعا کی ان کے لیے، خود کے لیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا، یہ تقدیر میں پہلے سے ہے، جو چیز ہونی ہے اس چیز کو کچھ بھی کر کے ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ ہم بندے ہیں، ہم رب نہیں ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے پلان کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا امتحان چل رہا ہے، اس امتحان میں ہم کیا کرتے ہیں اسی مطابق ہمیں نتائج ملنے والے، رزلٹ ملنے والے آخرت میں۔ اس وقت پر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وقت پر زور زور سے رونا شروع کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس تعلق سے ایک بہت ہی خطرناک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، جس کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے، یہ زور زور سے رونا اسے نوحہ کہتے ہیں۔ یہ جو زور زور سے چلا چلا کے نوحہ کرنا ہے، اس نوحہ کرنے کی وجہ سے جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا۔ مطلب جن کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے انہیں عذاب دیا جائے گا نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے۔ کیوں انہیں عذاب دیا جائے گا؟ اس حدیث کی کامنٹری میں علماء نے بتایا ہے کہ اگر انہوں نے خود وصیت کی تھی، یا انہوں نے دیکھا تھا، مرنے سے پہلے بھی ہو گیا ہوتا ہے شروع، کئی بار دیکھا تھا لیکن روکا نہیں، یا جانتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کرتی ہیں نوحہ اور کبھی وصیت نہیں کی تھی میرے لیے مت کرنا، اور اس چیز سے یا تو خوش تھے، یا تو خود حکم دیا، یا تو راضی تھے، یا تو اس سسٹم کا حصہ وہ خود بھی تھے، تو انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو ایسے وقت پر ہمیں روکنا چاہیے۔ دیکھیے، اسلام نے رونے سے منع نہیں کیا ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو رحم ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں ڈالا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ تعالیٰ بندوں میں انہی پہ تو رحم کرتا ہے جو خود رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں آنکھوں سے آنسو آنا منع نہیں، جیسے خود دیکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، جیسے ابراہیم ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت پر لوگوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، دل کو غم محسوس ہوتا ہے، لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے۔ تو ہمیں ایسے وقت پر آنسو آ جائے یا دل میں غم ہو تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن چلا چلا کے رونا یا آواز بلند کرنا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گالوں کو پیٹنا یا گریبان کو پھاڑنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ من لطم الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو، کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسے بھی کہیں دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں میں خاص طور سے اس طرح کا ایک جیسے کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایک عورت چلا چلا کے رو رہی ہے اور دوسری نہیں رو رہی ہے، تیسری نہیں رو رہی ہے، تو دوسری عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو اس کے دل میں کتنے احساس ہیں ان کے لیے، یہ اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے،
اور اسے دیکھو کیسے رو رہی ہے، دیکھو کتنا اس کے درد ہو رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنے غم میں ہے وہ. تو اب کمپٹیشن ایک طرح کا شروع ہو جاتا ہے. اب کمپٹیشن میں دوسری بھی زور زور سے چلانے لگتی ہے، پھر پورا ماحول اور فضا بنتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، یہ سب چیزیں منع ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں خود بھی گناہ ہوتا ہے اور مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو میں اس بات کے تعلق سے آپ سب کو ابھاروں گا، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسی سچویشن میں اگر ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے نا، وہاں پر ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے، یا عورت ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، نہیں ایسا نہیں کرو گے، چلا مت، آواز مت کرو. رونا ہے، اگر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نو پرابلم، لیکن چلانا، زور زور سے چلانا، اس کی وجہ سے یعذب بما نیح علیہ، جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا. اور نوحہ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے چلانا، ایک ہوتا ہے گالوں کو پیٹنا، ایک ہوتا ہے ایسے خاص کپڑوں کو پہننا. اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کپڑے ہوتے ہیں، جیسے کچھ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سفید ہو، کوئی ودوا ہو گئی وہ سفید پہنے، کوئی خاص کپڑے پہننا، یہ اس کی ایک شکل ہے، نوحہ کرنے کی ایک شکل ہے. اور ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اسلام نے منع کیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہم تیرے ہی ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم یہاں رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ دنیا تھوڑی ہماری اصل جگہ ہے، کوئی ہمیشہ رہا ہے کہ ہم رہیں گے. تو یہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کئی ساری چیزیں کرتے ہیں، اور وہ بتا دینا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے کپڑے سے باندھ دیتے ہیں اور ٹائٹ باندھ دیتے ہیں، ایسے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں. ہاں اگر مان لیجئے کبھی ایسا کوئی ہو جس کا منہ کھلا رہ گیا، اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر انتقال کے وقت پر کوئی ایسی چیز ہے، جیسے مثال کے طور پہ ان کے ہاتھ ایسے ہیں، ان کو سیدھا کر دیجئے، ہاتھ کو سیدھا کر دیجئے. پاؤں اگر الگ کھلے رہ گئے ہیں تو پاؤں کو سیدھا کر دیجئے. کچھ لوگ یہ بھی باندھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر کسی کا چہرہ کھلا رہ گیا ہے، وقتی طور پہ بند کرنے کے لیے اگر باندھ دیں تو الگ بات تھی، لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، تو بے وجہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بغیر وجہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کوئی چیز کرنے کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے کوئی فطری ضرورت کہ بھئی کسی کا منہ کھلا رہ گیا ہے، بس بند کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور یہ فوری طور پر اگر انتقال کے بعد آپ کو پتا چل گیا تو آپ بند کر سکتے ہو، بند ہو جاتا ہے. ہاں اگر کئی گھنٹے پہلے انتقال ہوا اور اس وقت پہ کوئی تھا نہیں منہ بند کرنے کے لیے، تو دیکھیے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی حال میں آ سکتی ہے، یہ ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے. تو پھر کوئی فطری ضرورت کے لیے ہم کر رہے ہیں تو کوئی الگ بات ہے. ہاں ایک ہے سنت ہے کیا، تو نہیں، سنت میں ہمیں ایسی کوئی چیز پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. پھر اسی طرح کچھ لوگ ناک میں، کان میں، ہر جگہ پر روئی ڈالتے ہیں. آپ دیکھو گے آ کر تو روئی بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ روئی ڈالنا بھی قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ روئی ڈالنا ہے. ہاں اگر کوئی کیس ایسا ہو کہ ناک سے خون بہ رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا عذر ہے، جیسے میں نے کہا دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو سنت کے طور پر ہم کر رہے ہیں، یا تو کوئی فطری ضرورت، کوئی نیچرل ضرورت کے حساب سے کر رہے ہیں. تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہے، خون نکل کے بہ رہا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ خون نکلے تو آپ ناک میں وہ ڈال دیتے ہیں، تو الگ بات ہے، پھر ہم اس ضرورت کے لیے کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں تک آ کے یہاں رانوں کو باندھ دیتے ہیں، پیٹ پر کوئی وزن رکھتے ہیں، بولتے نہیں تو پیٹ پھگنے لگتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی اگر کوئی اسپیشل میڈیکل کیس ہے، کوئی ایسی کوئی اسپیشل میڈیکل حالات ہے، اس کے لیے کرے تو الگ بات ہے، لیکن نارمل کیسز میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. تو ایسے وقت پر اگر آپ کو پتا ہے تو آپ گھر والوں کو بتائیں اور لوگوں کو صحیح چیز بتا کر اس چیز کی رہنمائی کریں. تو رہنمائی دو اعتبار سے ضروری ہے. ایک ہے ذہنی طور پر کہ لوگ غلط چیز کی طرف، ایمان کھونے والی باتیں، کفر والی باتیں، اللہ کی نافرمانی والی باتیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہ کہیں. اور دوسری چیز کہ عملی طور پر جو کام کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کام کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. مثال کے طور پر امام خطیب بغدادی نے ایک حدیث کو جمع کیا حسن سند سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عز اخاہ المومنی من مصیبت، جو اپنے مومن بھائی کو تسلی دے اس کے مصیبت کے وقت پر، کساہ اللہ خلۃ خضراء یحبر بها یوم القیامہ، اللہ اسے سبز گرین کلر کے لباس، ریشم کا لباس پہنائے گا جس کے اوپر رشک کیا جائے گا قیامت کے دن. کیا کیا اس نے؟ تسلی دیا، صبر، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنا، گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ کفریہ چیزوں کی طرف اس وقت پر نہ جائیں اور صبر کی طرف جائیں. اور احتساب، احتساب کیا ہے؟ ثواب کی امید. اللہ تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے کہا ہے کہ یہی تو کامیاب لوگ ہیں. تو کامیابی کی بات کیا ہے؟ پریشانی کے وقت پر صبر کرنا
اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے تعلق سے کہا ہے کہ ان کے اوپر صلوات ہے، رحمت ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی تو ہدایت یافتہ ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، ایسے وقت پر صبر اور احتساب کی طرف بڑھانا۔ اور کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِندِي جَزَاءٌ، میرے پاس اپنے مومن بندے کے لیے کوئی اور بدلہ نہیں ہے، اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں نے اس کی دنیا کے اندر کسی قریبی کو جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ پسند کرتا ہے، اس کو میں نے اگر اپنے پاس لے لیا، اس کی موت ہو گئی اور اس نے اس پر ثم احتسبہ، اور اس پر وہ احتساب کرے، الا الجنہ، سوائے جنت کے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لعبد المؤمن، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، ما لعبد المؤمن عندی جزاء، میرے پاس میرے اس مومن بندے کے لیے کوئی اور بدلہ نہیں ہے، اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا، جب میں دنیا میں اس کے کسی پیارے کو لے لوں اپنے پاس، اس کو بلا لوں میں، اس کا انتقال ہو جائے، ثم احتسبہ الا الجنہ، اور اس پر وہ احتساب کرے، صبر کرے، ثواب کی امید کرے، الا الجنہ، اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے۔ کیا بدلہ ہے اس کے لیے سوائے جنت کے لیے؟ تو آپ سوچئے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اور کسی قریبی کا کبھی انتقال ہو گیا اور اس پر کوئی ایک انسان صبر کر لے، پریشانی ہو رہی ہے لیکن احتساب کرے، اللہ سے ثواب کی امید کرے، تو اس کا کوئی بدلہ نہیں، یہ ایک کام کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے۔ اگلی چیز جو ہمیں ایسے وقت پر کرنا ہے، انتقال کے بعد ہم نے جو سارے کام کیے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جنازے کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو، فإن تکن صالحۃ فخیر تقدمونها، اگر وہ نیک ہے تو انہیں اپنے مقام تک جلدی پہنچاؤ، وإن یکن سوا ذلک، اگر نیک نہیں ہے، فشر تدعونہ عن رقابکم، تو اپنی گردن سے اس بوجھ کو ہٹاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں لوگ، جب جنازہ لے جاتے ہیں جلدی چلتے ہیں، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو۔ تو کیا جلدی صرف اسی وقت پہ سوچتی ہے یا پہلے بھی کوئی جلدی ہے؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں اتنا لیٹ کرتے ہیں، اللہ المستعان، کہ جیسے کہ جسم سے جو باڈی ہے اس سے ایک طرح سے بو آنے لگتی ہے، باڈی جیسے کہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اے سی چلاؤ یا برف لا کے رکھو نیچے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس چیز میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس چیز میں جلدی کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جنازے کی تیاری کرنا شروع کرنا چاہیے، اب غسل، کفن، وہ مرحلے کی طرف جلد سے جلد آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک چیز اور کریے ایسے وقت پر کہ لوگوں میں ایک انفارمیشن اعلان بھیج دیجیے، تاکہ رشتہ داروں کو پتہ چل جائے، تاکہ دوست احباب کو پتہ چل جائے، مسجد والوں کو پتہ چل جائے، تاکہ لوگ جنازے کی نماز کے لیے آئیں، کیونکہ ہمیں خاص فضیلت ملتی ہے جو حدیث میں آپ کو بتانے والا ہوں، کہ کوئی شخص کے لیے 40 لوگ لا یشرکون باللہ شیء، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو اس کے لیے دعا کرے، اس کی خاص فضیلت ملتی ہے۔ 100 لوگ اس کے لیے جنازے کی نماز میں شریک ہے، اس کی خاص فضیلت ملتی ہے۔ تو ہمیں انفارمیشن کم سے کم اتنی پہنچا دینا چاہیے، ایک میسج ٹائپ کر کے لوگوں کو بھیج دیں، کچھ لوگوں کو فون کال کر لیں، رشتہ داروں کو بتا دیں، تاکہ وہ لوگ جنازے کی نماز میں آ کے شامل رہیں، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی یوم الذی مات فیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کا اعلان کیا اس دن جس دن موت ہوئی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے قسم کا اعلان کر دینا، انفارمیشن، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر بڑا چڑھا کر، رو رو کر، چلا چلا کر جو اس طرح کے اعلان کیے جاتے ہیں، جس میں کوئی ہوتا ہے جو مرنے والے کے بہت سارے باتیں کہے گا اور پھر روئے گا، چلائے گا اور پھر اعلان کرے گا کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ لیکن جو نارمل طریقہ ہے کہ انفارمیشن، ایس ایم ایس، واٹس ایپ وغیرہ بھیج دیں تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ہو، لوگ جنازے کی نماز کا ان کو ٹائم بتا دیا جائے اور ایک پلاننگ کی جائے کہ اتنے بجے تک غسل ہو جائے گا، فلاں جنازے کی نماز اس وقت پر ہوگی، ایسی پلاننگ کر کے اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا جو عام طور پہ لوگ ایسے وقت پر نہیں سوچتے ہیں، لیکن جو سوچنا چاہیے۔ حدیث پہلے آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ لایا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، فہل علیہ دین، کیا ان کے اوپر کوئی قرضہ باقی ہے؟ اور اگر لوگ کہتے کہ ہاں قرضہ باقی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، حل ترک شیئا، کیا انہوں نے کچھ چھوڑا ہے قرضہ ادا کرنے کے لیے؟ اگر ان کی پراپرٹی سے وہ قرضہ ادا ہو سکتا ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھتے. لیکن اگر مرنے والے نے کچھ چھوڑا نہیں ہے جس سے کہ ان کا قرضہ ادا ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علی صاحبکم, اس تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھاؤ. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے اور انہوں نے ترغیب بھی یہی دی. حدیث کیا ہے؟ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ, مومن کا معاملہ معلق رہتا ہے, ہینگنگ رہتا ہے, لٹکا رہتا ہے. برزخ میں, حالت برزخ میں, موت اور قیامت سے بیچ کا جو وقت ہے اس میں وہ مومن کا معاملہ لٹکا رہے گا یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے. تو ہم دیکھتے ہیں لوگ اس بارے میں دھیان نہیں دیتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ اس بارے میں کرنا چاہیے کہ کوئی قرض دار ہو تو اس کو بول دینا چاہیے کہ آپ کا کوئی قرضہ باقی ہم لوگ پے کریں گے, اپنے اوپر لے لیں یا ان کی پراپرٹی سے ہم دے دیں گے آپ کو. ایک اور کام اس وقت پہ کرنا چاہیے. سنن ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے ہمیں, اصنعوا لآل جعفر طعاما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد, جب وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما, جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ. اپنی بیویوں سے کہا کہ تم لوگ کھانا بناؤ. فإنہ قد أتاہم امر شغلہم, کیونکہ ابھی ان کے اوپر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں وہ لوگ مشغول ہیں. تو ایسے وقت پر وہ جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے, موت ہوئی ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کھانا بنائیں گے؟ آج ایسے وقت پر ان کی مدد کرنا چاہیے, پڑوسی ہو, قریبی رشتہ دار ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے جعفر رضی اللہ عنہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے لوگوں سے کہا, عورتوں سے کہا کہ تم لوگ کھانا بنا کر کے بھیجو. تو ایسے رشتہ داروں کو, قریبی لوگوں کو کھانا بنا کر کے بھیجنا چاہیے. ہمارے ہاں کھانا بھیجنا دور کی بات, الٹا اپوزٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود کھانے پہنچتے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے پہنچتے ہیں. کھانا تدفین کے بعد کھاتے ہیں, لیکن اس پہلے دن لوگ کھانے کے لیے پہنچتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ کھانے کے لیے جانے والا جو سسٹم ہے ہمارے ہاں, کیا یہ اس حدیث کے مطابق ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو عمل جو تھا اس کے مطابق ہے یا نہیں. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے ایسے وقت پر, اور وہ ہے کہ جو عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اب اس کی عدت شروع ہو گئی ہے. وہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, المتوفى عنها زوجها لا تلبس معصفر من الثياب ولا ممشقہ, وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ رنگیلے, بہت بھڑکیلے رنگیلے, اورنج کلر, پیلے کلر, لال کلر کے کپڑے نہیں پہنے گی. ولا الحلیہ, نہ زیورات پہنے گی. ولا تختضب ولا تکتحل, نہ وہ حنا لگائے گی, مہندی, نہ وہ کاجل لگائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ملتا ہے نہ وہ عطر لگائے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کیا رولز ہے, کیا کیا نہیں کرنا ہے. آپ 6 باتیں یاد رکھیے. نمبر 1, بہت ہی کلرفل قسم کے کپڑے نہیں پہنیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفید پہننا ہے, سفید پہننا یہ کہیں نہیں ہے, یا کالے پہننا یہ کہیں نہیں ہے. ہاں بہت ہی کلرفل, جیسے شادی جیسے کپڑے ہوتے ہیں, بہت کلرفل قسم کے کپڑے نہیں پہنیں گی, تھوڑے ہلکے کلر والے کپڑے پہنیں گی. نمبر 2, وہ کاجل نہیں لگائیں گی. اسی سے استدلال کرتے ہوئے ہمیں ملتا ہے کہ میک اپ, لپسٹک, پاؤڈر وغیرہ نہیں لگائیں گی وہ. اور زیورات نہیں پہنے گی, مہندی نہیں لگائیں گی. 5ویں چیز, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریحہ بنت مالک, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو کہا جا سکتی ہیں, پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, انہوں نے واپس بلوایا اور کہا کہ نہیں جا سکتی ہیں. اور یہی قاعدہ بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہیں بلایا گیا اس مسئلے کو بتانے کے لیے, انہوں نے یہی مسئلہ بتایا. تو ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں بات کیا ملتی ہے کہ جن کے شوہر کا انتقال ہوا وہ شوہر کے گھر کو, جس گھر میں وہ تھی شوہر کے ساتھ, اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی, سوائے کوئی بہت بڑی سیفٹی کی سچویشن آ گئی تو الگ بات ہے, نہیں تو نارمل طور پر وہ وہیں پہ رہے گی. یہ 5ویں بات ہے. اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ انہیں کوئی پروپوزل نہیں ملتا یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں. یاد رکھیں گے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. اب ہمارے معاشرے میں کیا کہیں, لوگ عورتوں کے لیے جن کے شوہر کا انتقال ہوا, آلریڈی ایک تکلیف کی بات ہے ان کے لیے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے, اس کے اوپر یہ سماج, یہ معاشرہ بہت ساری تکلیفیں ڈالتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں. لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ عورت کسی سے بات نہیں کر سکتی, 4 مہینے 10 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتی ہے. اس کے جواب میں شیخ ابن باز نے فتویٰ اسلامیہ میں کہا ہے, وہ بولے جتنا بات کرنا ہے کر سکتی ہے, جس سے چاہے کر سکتی ہے, ہاں غلط باتیں نہ کریں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کسی سے مل نہیں سکتی, تو انہوں نے جواب دیا, بولے وہ مل سکتی ہیں, عورتوں سے مل سکتی ہے, محرموں سے مل سکتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہاں نام محرم مردوں سے اسے پہلے بھی نہیں ملنا تھا, ابھی بھی نہیں ملنا ہے. پھر لوگ بتاتے ہیں کہ چپل کے بغیر وہ گھر میں بھی نہیں چل سکتی. تو شیخ نے کہا کہ چپل کے ساتھ یا بغیر چپل کے جیسے چاہے وہ چل سکتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک ہی بار غسل لے سکتی ہے.
اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور صحیح بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غسل لے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے اس طرح کے سسٹم بنایا کہ وہ عورت کے لیے اور زندگی تنگ بات نہیں کر سکتی، مل نہیں سکتے، کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتی، چاند کی روشنی میں نہیں جا سکتی، وہ باہر کسی کام سے جانا پڑے جا سکتی ہے، کالج یونیورسٹی وغیرہ پڑھائی، یا کبھی مجبوری سچویشن ہے جاب کے لیے بھی جانا تھا جا سکتی ہے، ہاں رات گھر میں گزارے اپنے شوہر کے گھر میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے عدت کا کنسپٹ۔ ایک اور بات ہے کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں اب بات کرنا شروع کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کا انتقال ہوا، ان کی بات کر رہا ہوں، تو بات کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ایک رہنمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، بخاری کی حدیث ہے کہ جو مر چکے ہیں انہیں گالیاں مت دو، کیونکہ وہ تو اپنے انجام تک جا چکے ہیں، تو اگر آپ کا کچھ معاملہ بھی تھا نا تو انہیں گالی ابھی مت دو پلیز، یہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سنا لوگ کسی کے بارے میں اچھی باتیں بول رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت، اب تو واجب ہو گیا واجب ہو گیا واجب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت واجب ہو گئی۔ اور جب لوگ کچھ غلط بات کہہ رہے تھے کسی کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت وجبت وجبت، اب یہ بھی واجب ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک طرح سے گواہ بنایا ہے زمین پر، اور اسی وجہ سے ہم اپنی زبان سے اگر کوئی اچھی چیز جانتے ہیں تو اچھی باتیں بولیں، اور وہ اچھی باتیں ہیں جو ایک طرح سے قبول ہو جاتی ہے اس وقت پر اس شخص کے تعلق سے۔ ایک اور چیز جو ایسے وقت پہ لوگ کرنے لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ الگ الگ طرح کے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ کچھ اذکار پڑھتے ہیں کہ بھائی قل ہو اللہ احد اتنی بار پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ اتنی بار پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی اتنی بار پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی بار پڑھ رہے ہیں، قرآن کتنے ختم کر رہے ہیں، سورہ یاسین اتنی پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم سب اتباع کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم محبت کس سے کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں؟ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا ان کے راستے سے بہتر کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کر سکتے تھے اور نہیں کیا تو وہ چیز ہم بھی نہ کریں، اور اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ تو یہ ساری جو ہے عبادتیں ہیں، یہ عبادت کے عمل ہے نا، تو ہمیں دلیل ملنی چاہیے اس کی قرآن و حدیث میں، نہیں تو اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو ثابت نہیں ہے تو فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چیز بالکل